اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی رونق ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والی نیکیاں یہ بہت بہتر ہیں اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی اور مستقبل کی امید اور توقع کے اعتبار سے بھی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. ایک نعمت ہے جو نعمت دنیاوی ہے اور ایک نعمت ہے جو نعمت اخروی ہے. ایک نعمت ہے جسے انسان دنیا کا ذخیرہ، دنیا کی دولت اور دنیا کا سامان سمجھتا ہے، اور وہ ہے مال اور اولاد. اور ایک نعمت ہے جو ذخیرہ آخرت ہے، آخرت کا توشہ ہے، اور اس کو قرآن نے الباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، یعنی انسان جو بھی اعمال صالحہ کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، انسان کی نیکیاں، انسان کے حسنات، یہ الباقیات الصالحات ہیں. غور طلب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے لیے ہونے والے عمل کو الباقیات الصالحات سے تعبیر فرمایا کہ وہ باقی رہنے والا عمل ہے، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں. اس لیے کہ دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں، دنیا کی جو بھی متاع ہے، اس میں کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں. دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، دنیا کی ہر چیز فانی ہے، دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے. یہ مال، یہ دولت، یہ اولاد، یہ تجارت، یہ کاروبار، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، جو کچھ ہمیں میسر ہے وہ سب ایک نہ ایک دن ختم ہونے والا ہے. لیکن باقی رہنے والا عمل، ہم دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں، کہا کہ باقی وہ عمل رہے گا، بقا اس عمل کو نصیب ہوگا، دوام اس عمل کو نصیب ہوگا جو عمل کے آخرت کے لیے کیا جائے، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الباقیات الصالحات سے تعبیر فرمایا. جب دنیا کی ہر شے فانی اور آخرت کے لیے ہونے والا عمل باقی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومنانہ کردار یہ ہوگا کہ ہم فانی دنیا سے زیادہ باقی آخرت کے لیے جستجو کریں. فنا ہونے والی دنیا سے زیادہ ہماری محنت، ہماری کوشش جو آنے والی آخرت ہے اس کے لیے ہونی چاہیے. مومن نیکیوں کا ویسے ہی حریص ہوتا ہے جیسے کہ ایک کافر روپیے پیسے کا حریص ہوتا ہے. کافر کو روپیے مل گئے، پیسے مل گئے، مال مل گیا، سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. لیکن مومن مال کو، دولت کو آخرت کمانے کا ایک ذریعہ سمجھتا ہے. مجرد مال ملنے کو وہ کامیابی نہیں سمجھتا، مجرد دولت کمانے کو وہ کامیابی نہیں سمجھتا. وہ کامیابی اس وقت سمجھتا ہے جب اس کی کمائی ہوئی دولت اگر اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہی ہو، اس کا کمایا ہوا مال اللہ کے راستے میں لٹانے کی توفیق اسے مل رہی ہو، تو مومن اس وقت سمجھتا ہے کہ آج میں کامیاب ہو گیا. حضرات، قرآن مجید نے اعمال کے سلسلے میں، نیکیوں کے سلسلے میں امت کی 3 قسمیں بتائی ہیں کہ امت محمدیہ کے افراد اعمال اور نیکیوں کے سلسلے میں 3 قسم کے ہیں. سورہ فاطر میں اللہ نے بیان فرمایا، کہا کہ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. کہ ہم نے اس امت کو قرآن دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور واسطے سے اس امت کو قرآن کی دولت عطا کی، اور قرآن کی دولت کو حاصل کرنے کے بعد یہ امت 3 حصوں میں بڑھ گئی. چنانچہ اس امت کا پہلا طبقہ وہ ہے ظالم لنفسہ، وہ لوگ جو اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ وہ امتی ہیں جو فرائض اور واجبات بھی ٹھیک سے ادا نہیں کرتے. سنن اور نوافل تو چھوڑیے، ان کی زندگی میں ہے نہیں، فرائض اور واجبات بھی ٹھیک سے ادا نہیں کرتے. ان کو قرآن نے کہا یہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، کہا کہ امت کا ایک دوسرا طبقہ ایسا ہے جو میانہ روی اپنانے والے. مقتصد کی تفسیر اہل علم نے کی وہ لوگ اور وہ امتی جو فرائض اور واجبات تو کما حقہ ادا کر دیتے ہیں، نوافل میں ان کی کوئی زیادہ حصہ داری نہیں.
تیسرا حصہ اللہ نے بیان کیا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس امت کا ایک تیسرا حصہ ایسا ہے، تیسرا طبقہ ایسا ہے جو اللہ کی توفیق سے ہر خیر کے کام میں آگے بڑھنے والا، ہر نیکی کے کام میں سبقت کرنے والا، اور قرآن کہتا ہے ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، یہی اللہ کا سب سے بڑا کرم ہے۔ اگر کسی کو دیکھو ہر خیر کے کام میں آگے بڑھ رہا ہے، ہر نیکی میں اس کی حصے داری ہے، فرائض بھی ادا کر رہا ہے، واجبات بھی ادا کر رہا ہے، سنتوں کا بھی اہتمام ہے، نوافل کا بھی اہتمام ہے، نیکیوں کا بڑا حریص ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اس بندے پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل اور اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم سایہ فگن ہے، اور اسی فضل الہی کا کرشمہ ہے، اسی کرم الہی کا نتیجہ ہے کہ یہ سابقٌ بالخیرات بنا ہوا ہے، ہر نیک کام میں آگے بڑھنے والا بنا ہوا ہے۔